السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیت والثنا کا چوتھا ایپیسوڈ لے کر ہم حاضر ہیں، جس میں ہم حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عجز و انکساری کے متعلق روایات صحائح ستہ کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں۔ ادھر کچھ اہم مصروفیات کی وجہ سے میں پیر اور اس سے پہلے کی جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ مدرسہ اشرفیہ رضا حبیب کے دیگر پروگرام کی کلپس آپ سب کی خدمت میں حاضر کی ہیں۔ میں آپ تمام ویورز کا شکر گزار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس دینی جذبے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، اس جذبے کو برقرار رکھے۔ اور یہ گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ حضرات دیکھیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوست و احباب میں بھی اس کو آگے بڑھائیں اور انہیں اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کار خیر میں حصہ لینے اور اس کو آگے بڑھانے میں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ آغاز کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عجز و انکساری کے اگلے ایپیسوڈ کے طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر نبی کو معجزانہ شان عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انبیاء امام الانبیاء والرسل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالق کائنات کے حبیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی معجزانہ شان عطا فرمائی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بے پایہ نعمتوں کے اعتراف کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو معاشرے کا ایک عام فرد ظاہر کرنا پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ ابراہیم یہ راوی ہیں نے یہ الفاظ بھی روایت کیے ہیں کہ آپ نے نماز میں کمی یا زیادتی کر دی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز میں کسی تبدیلی کا حکم نازل ہوا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا مطلب؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا آپ نے اس طرح نماز ادا فرمائی ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دوہرے کیے، قبلے کی طرف رخ کیا، 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیر دیا۔ پھر حضور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر نماز میں کسی تبدیلی کا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں ضرور تم کو باخبر کر دیتا، لیکن میں بھی بشر ہوں اور بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، اس لیے اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر تم میں سے کسی کو نماز میں شک پڑ جائے تو غور و فکر سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ صحیح کیا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی نماز کو مکمل کرے اور پھر 2 سجدے کرے، یعنی سجدہ سہو جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں جلد 1 صفحہ 212 پر موجود ہے۔ حضرت خالد بن ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ربیع بن معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میری شب زفاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ آپ میرے کمرے میں داخل ہوئے اور میرے بستر پر اس طرح تشریف فرما ہوئے جیسے تم بیٹھتے ہو۔ ہماری کچھ بچیاں دف بجا رہی تھی اور میرے جو بزرگ جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کا ذکر کر رہی تھی، حتیٰ کہ ان میں سے ایک بچی نے یہ کہا اور ہمارے درمیان ایک ایسے عظیم الشان نبی جلوہ افروز ہیں جو جانتے ہیں کہ آئندہ کل کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی سے فرمایا یہ بات جو تم نے اب کہی ہے اس سے خاموش رہو اور پہلے جو کچھ کر رہی تھی وہ کہتی رہو۔ جامع ترمذی جلد 1 صفحہ 129 پر یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو ایک دوسرے پر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء والرسل بنایا ہے۔
حضور امام الانبیاء ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے اپنے فریضہ نبوت کی ادائیگی کے دوران اپنی امت کو یہ تاکید کی تھی کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو تو ان پر ضرور ایمان لانا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسول سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا تھا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ اس حقیقت کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی اپنے صحابہ کرام کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ آپ کا دیگر انبیاء کرام سے موازنہ کر کے آپ کو ان سے افضل قرار دے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دیگر انبیاء کرام کی شان بیان کرنے پر زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دو شخص، ایک مسلمان اور ایک یہودی، آپس میں جھگڑ پڑے۔ مسلمان نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں سے منتخب فرمایا ہے۔ یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوں سے منتخب فرمایا۔ اس پر مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے اور مسلمان کے درمیان جو ماجرا پیش آیا تھا وہ عرض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو طلب فرمایا اور اس سے اس واقعے کے متعلق دریافت فرمایا۔ مسلمان نے سارا ماجرا عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت والے دن لوگوں پر غشی طاری ہوگی، مجھ پر بھی لوگوں کے ساتھ غشی طاری ہوگی۔ سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا تو میری نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑے گی، جو جانب عرش کو مضبوطی سے پکڑے ہوں گے۔ میں از خود نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان لوگوں میں سے تھے جن پر غشی طاری ہوئی اور آپ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے ہوشی سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 324 پر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تو معزز ترین خدا کے نزدیک خدا کے نبی یوسف علیہ السلام ہے، جو نبی اللہ ابن خلیل اللہ کے بیٹے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا، تو پھر ہم عربوں کے اصولوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ان میں سے جو زمانے جاہلیت میں افضل تھے وہ زمانے اسلام میں بھی